سنگدل شہزادی۔ اگلے وقتوں کی بات ہے کہ ملک آرگون کا شہزادہ میلانن بہادری اور تیر اندازی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ اسے اپنی دیویوں اور دیوتاؤں پر بڑا یقین تھا۔ نڈر اتنا تھا کہ خوفناک جنگلوں میں شکار کھیلنے کے لیے تنہا نکل پڑتا۔ شکار کا شوق عادت بن گیا تھا۔ وہ شکار کھیلنے نکلتا تو کئی دن باہر رہتا۔ اس کے ساتھ صرف 2 شکاری کتے ہوتے جن کی مدد سے وہ شکار کا پتہ لگا لیتا۔ اس کا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ جس ٹانگ پر چاہتا تاک کر اسی پر تیر مارتا۔ ایک روز شہزادہ میلانن ہرنوں کا پیچھا کرتے کرتے بہت دور نکل گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے ملک کی سرحد پار کر کے دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں جا پہنچا۔ دھوپ قدرے تیز تھی، گھوڑا تھک چکا تھا، اس لیے وہ ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر سستانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شکاری کتے بھی ہانپتے ہانپتے آ پہنچے۔ اپنے آپ کو اجنبی حکومت میں پا کر وہ چاروں طرف دور دور تک دیکھنے لگا۔ قریب ہی اس کو شاہ اسکونس کا شہر نظر آنے لگا، جس کی عمارتیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ شہر سے باہر ایک بڑے میدان کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ شہزادے کا شوق ہوا کہ دیکھے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، اور اسے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کو اس میدان کی طرف بڑھایا۔ شہزادے نے میدان کے قریب کی جھیل سے پانی پیا اور پھر میدان کی طرف بڑھا، جہاں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو رہے تھے۔ میدان کے ایک طرف خوبصورت شامیانہ تنا ہوا تھا، جس پر شاہ اسکوئنس کا جھنڈا لہرا رہا تھا، جس میں بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے خوبصورت تخت رکھا تھا اور درباریوں کے بیٹھنے کا بھی انتظام تھا۔ شامیانے کے عین سامنے سرخ پتھر کا چبوترے پر دیوی ڈائنا کا بت کھڑا کیا گیا تھا۔ سب لوگ بادشاہ کی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ شہزادے نے گھوڑے سے اتر کر ایک آدمی سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آدمی اجنبی شہزادے کی طرف غور سے دیکھ کر بولا، ہمارے بادشاہ اسکوئنس کی بیٹی شہزادی اٹلانٹا نے شرط رکھی ہے کہ وہ اس نوجوان سے شادی کرے گی جو اسے دوڑ میں ہرا دے گا، ورنہ سامنے چبوترے پر کھڑی ہوئی ڈائنا دیوی کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس آدمی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اب تک کئی نوجوان شہزادوں نے اس دوڑ میں شہزادی کے ساتھ ہار کر اپنی جانیں گنوائی ہیں، آج ایک شہزادے کے ساتھ مقابلہ ہے۔ شہزادہ میلانن اس آدمی کی باتیں بڑے شوق سے سن رہا تھا۔ اتنے میں شاہ اسکوئنس کی سواری آئی۔ شاہ کے دائیں جانب خوبصورت شہزادی اٹلانٹا تھی۔ سب کے بیٹھتے ہی سب لوگ دوڑ کے شروع ہونے کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نوجوان شہزادہ آیا اور ساتھ ہی شہزادی اٹلانٹا تیار ہو کر اس کے برابر کھڑی ہو گئی۔ دوڑ شروع ہونے والی تھی۔ بگل کی پہلی آواز پر دونوں تیار ہو گئے اور تیسری اور آخری آواز پر دوڑنے لگے۔ دونوں اپنی اپنی پوری طاقت سے بھاگ رہے تھے۔ لوگ دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ شہزادہ جیت جائے اور اٹلانٹا سے شادی کرے اور کسی طرح یہ خونی کھیل ختم ہو جائے۔ دونوں بہت دور تک برابر رہے، لیکن آدھا راستہ طے کرنے کے بعد شہزادی اٹلانٹا آگے بڑھ گئی۔ شہزادے کی جیتنے کی امید رکھنے والے لوگوں کے چہرے لٹک گئے۔ اس شہزادے نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن پیچھے ہی رہا اور شہزادی جیت گئی۔ شہزادی کے جیتنے پر کہیں سے خوشیوں کا شور بلند نہیں ہوا اور سارے میدان پر موت کا سناٹا چھا گیا۔ ہارا ہوا شہزادہ رونی صورت بنائے ڈائنا دیوی کے چبوترے کے پاس آیا اور ایک بار اس خوبصورت اور بے رحم شہزادی کی جانب دیکھا اور سر جھکا دیا، اور جلاد کی تلوار نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادہ میلانن نے عہد کر لیا کہ کسی طرح یہ خونی کھیل کو بند کر دے گا اور اس مغرور اور سنگدل شہزادی کو نیچا دکھائے گا جس نے 20 بے گناہوں کا خون کیا ہے۔ میلانن نڈر اور بہادر ہونے کے علاوہ ایک رحمدل انسان بھی تھا، جس سے یہ سب دیکھا نہ گیا۔ میلانن شاہ اسکوئنس کے پاس پہنچا اور مقابلے میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ شاہ اسکوئنس نے کئی شہزادوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب ایک خوبصورت اور کمسن شہزادے کو دیکھ کر رحم آیا۔ اس نے میلانن کو بہتیرا سمجھایا، لیکن شہزادہ کہاں ماننے والا تھا۔ وہ موت سے بالکل نہیں ڈرتا تھا۔ اس نے تن کر کہا، میں ضرور مقابلہ کروں گا اور کسی طرح شہزادی کو اپنا لوں گا، مجھے شہزادی چاہیے یا موت۔ میلانن کے چٹان جیسے مضبوط ارادے کو دیکھ کر شاہ اسکوئنس مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری مرضی، مقابلہ 1 مہینے بعد ہوگا۔ پھر شہزادے کو قریب بلا کر پیار سے کہا، اس 1 مہینے کے عرصے میں تم محبت کی دیوی وینس سے مدد مانگنا، تمہیں وہ اس دوڑ میں کامیاب کرے گی۔ شہزادہ میلانن نے یہ سن کر رخصت ہوا اور وینس کے مندر کی طرف چل پڑا۔ وینس کا مندر دریائے آرگوس کے کنارے پر بنا ہوا تھا۔
وہاں پہنچ کر وینس کے مجسمے کے سامنے اس نے مدد کی بھیک مانگی، خونی کھیل بند کرنے کی التجا کی اور شہزادی اٹلانٹا سے اس کی بے انتہا محبت کا اظہار کیا اور اپنی محبت کے سچی ہونے کا یقین دلایا۔ تب وینس نے میلانن کے ہاتھوں کو اپنے خوبصورت سونے کی چھڑی سے چھو دیا اور کہا کہ دوڑ شروع کرنے سے پہلے تم شہزادی کو چھو لینا، اور جب بھی وہ دوڑ میں تم سے آگے جانے کی کوشش کرے تم پھر اس کو چھونا، اس طرح وہ دوڑ نہیں سکے گی۔ مقابلے کے دن ہزاروں لوگ جمع تھے۔ شہزادی اٹلانٹا تیار ہو کر آ گئی۔ لوگوں کے لیے یہ بات عام ہو گئی تھی اور کسی کو شہزادہ میلانن کے جیتنے کی امید نہ تھی۔ بگل کی آواز آئی، شہزادہ اور شہزادی دوڑنے کے لیے تیار تھے۔ شہزادے نے تیسری بگل کی آواز سے پہلے شہزادی کو چھو لیا۔ بگل بجا، دونوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں برابر دوڑتے رہے مگر ایکا ایک شہزادی آگے بڑھ گئی، اتنے آگے کہ شہزادہ اس کا کسی طرح بھی پیچھا نہ کر سکتا تھا۔ شہزادے کو بہت افسوس ہوا کہ دیوی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مگر شہزادے نے دیکھا وہ دوڑتے دوڑتے شہزادی کے قریب آ گیا ہے۔ شہزادی ایسا لگتا تھا کہ بہت تھک گئی تھی، اس سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا۔ شہزادے نے شہزادی کو پھر چھوا اور دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ شہزادی کے جوڑ میں سخت درد تھا، وہ باوجود کوشش کے دوڑ نہیں سکتی تھی اور ادھر شہزادہ پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا۔ شہزادے نے اپنی دوڑ پوری کر لی اور جیت گیا۔ دوڑ کے ختم ہوتے ہی شہزادی کے جسم کا درد بھی ختم ہو گیا اور وہ بھی بجلی کی تیزی کے ساتھ جیتنے والے نشان تک پہنچ گئی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہزادہ دوڑ جیت چکا تھا۔ شہزادی حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں نہیں دوڑ سکی۔ پہلی مرتبہ سارے میدان میں شور بلند ہو رہا تھا، تالیاں بج رہی تھیں، لوگ خوشی سے اچھل رہے تھے۔ شہزادی اٹلانٹا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اسے اپنی دوڑ پر ناز تھا، لیکن وینس کے مدد سے میلانن نے ہرا دیا اور شرط کے مطابق میلانن اور اٹلانٹا کی شادی ہو گئی۔ سنگ دل شہزادی اپنے پچھلے کیے پر نادم ہوئی اور توبہ کر لی اور دونوں ہنسی خوشی